الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وبشر عبادي الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله أولئك هم أولو الألباب. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم. قل من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. قل من كان عدوا لجبريل، کہہ دیجئے جو شخص دشمن ہے جبریل کا، فَإِنَّهُ نَزَّلَهُ عَلَى قَلْبِكَ، تو بس بے شک وہ ہے نزلہ جس نے نازل کیا ہے اس کو یعنی قرآن کو، عَلَى قَلْبِكَ آپ کے قلب اطہر پر، بِإِذْنِ اللہ اللہ کی اجازت سے، اللہ کے حکم سے، مصدقا لما بین یدیہ اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والا ہے یعنی قرآن، لما اس کے لیے جو بین یدیہ اس سے آگے ہے، لفظی مطلب اس کے دونوں ہاتھوں کے درمیان، محاورہ ہے مراد ہے اس سے آگے یعنی اس سے پہلے. تو قرآن سے آگے کیا ہے؟ تورات و انجیل، پچھلی کتابیں، پچھلی نبی، ان کی تعلیمات. وہدی اور وہ ہدایت ہے یعنی قرآن، وبشرا اور وہ بشارت ہے للمؤمنین ایمان والوں کے لیے. اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کہ جو شخص جبریل کا دشمن ہے، تو جبریل تو وہ جلیل القدر ناموس ہیں، وہ فرشتے ہیں کہ جنہوں نے اس کو یعنی قرآن کو نازل کیا ہے آپ کے قلب اطہر پر. یہود کہتے تھے کہ جبریل ہمارے دشمن ہیں، ہم جبریل کو نہیں مانتے. کیوں وہ کہتے تھے جبریل ہمارا دشمن ہے؟ وہ کہتے تھے کہ جبریل وہ عذاب لاتے ہیں ہم پر، تو وہ کہتے ہیں جبریل ہمارا دشمن ہے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ان سے کہ جو بھی جبریل کا دشمن ہے، تو جبریل کا مقام اور مرتبہ اللہ کے ہاں کیا ہے، جبریل کی خدمات کیا ہیں علیہ السلام. جبریل تو وہ جلیل القدر فرشتے ہیں کہ جنہوں نے نازل کیا ہے اس کو یعنی اس قرآن کو علی قلبک آپ کے قلب اطہر پر، باذن اللہ اللہ کے حکم کے ساتھ. تو قرآن کو نازل کرنے والا فرشتہ جس کا قرآن کے ساتھ تعلق ہے، اس کا مقام و مرتبہ اتنا ہلکا کیسے ہو سکتا ہے کہ اس کو کوئی دشمن بنا لے؟ کوئی اس کو دشمن بناتا ہے، کوئی اس کو اہمیت نہیں دیتا تو نہ دے. اللہ رب العالمین نے جو جبریل امین علیہ السلام کو مقام دیا ہے، وہ مقام و مرتبہ کسی طور پہ کم نہیں ہو سکتا. جبریل امین علیہ السلام کا مقام اور مرتبہ بہت بڑا ہے اور وہ قرآن کو لانے کی وجہ سے ہے. جبریل امین علیہ السلام سب فرشتوں کے سردار ہیں، سب فرشتوں سے افضل ہیں. آسمانوں میں ان کی اطاعت ہوتی ہے، سب سے طاقتور، بہت قوت والے، امانت دار ہیں. اسی لیے ان کا لقب ہی جبریل امین ہے. ان کو جبریل امین کہا جاتا ہے یا الروح الامین کہا جاتا ہے. انہیں جبریل بھی کہا جاتا ہے اور الروح بھی کہا جاتا ہے، اور وہ الروح الامین ہیں یا جبریل امین ہیں. اللہ کے ہاں وہ بہت امانت دار ہیں.
امانت دار کیسے نہ ہوں جن کو اللہ تعالیٰ اپنی وحی پر امانت دار بنا دے، امین بنا دے، تو وہ امانت دار کیسے نہیں ہوں گے؟ تو کسی کو وحی کے حوالے سے امین سمجھا جائے تو وہ امانت دار ہوتا ہے، اور اس کا مقام و مرتبہ بہت بلند ہوتا ہے۔ جبریل امین علیہ السلام کا مقام و مرتبہ یہ کم ہے اس سے کہ وہ قرآن پر امین ہے، وہ اللہ کی وحی پر امین ہے۔ جبریل تو وہ ہیں کہ جنہوں نے اس قرآن کو نازل کیا ہے، نزلہ، انہوں نے نازل کیا اس کو، یعنی اس قرآن کو، علی قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، بھی- اپنی طرف سے نازل نہیں کیا، ان کی اپنی باتیں نہیں ہیں، اللہ کی طرف سے نازل کیا ہے، اللہ کے حکم سے اتارا ہے۔ اللہ نے انہیں یہ ذمہ داری دی ہے، اللہ نے انہیں یہ مقام دیا ہے، لیکن اب ان کا مقام بہت بلند ہو گیا ہے۔ تو ایسی شخصیت سے، ایسی جلیل القدر شخصیت سے، ایسی عظیم المرتبہ شخصیت سے دشمنی کا اظہار کیسے کیا جا سکتا ہے؟ جبریل سے دشمنی، جبریل سے ناراضگی کسی کی کیسے ہو سکتی ہے کہ جس نے قرآن کو نازل کیا ہو؟ تو جبریل کا سارا مقام و مرتبہ قرآن کی بدولت۔ پہلے نبیوں پر بھی جبریل امین علیہ السلام وحی لائے، تو وہ وحی لانے والے فرشتے ہیں، اور وہی قرآن کو لانے والے ہیں، اور ان کی سب سے بڑی فضیلت یہ ہے کہ وہ قرآن کو نازل کرنے والے ہیں۔ یہاں اللہ نے ان کی اسی ایک فضیلت کو اس آیت کریمہ میں بیان فرمایا ہے، اور گویا کہ تعجب کا اظہار کیا ہے کہ ایسی عظیم المرتبت شخصیت کے ساتھ کوئی دشمنی، کوئی ناراضگی کا اظہار کیسے کر سکتا ہے؟ اصل میں قرآن اللہ کی کتابوں میں سب سے عظیم کتاب، تمام کتابوں کو ختم کرنے والی، مکمل کرنے والی، جس میں اللہ تعالیٰ نے اپنا دین مکمل کیا ہے، نعمت تمام کی ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ تو قرآن کریم وہ آخری کتاب ہے جو پچھلی کتابوں کی تصدیق بھی کرتی ہے، اور پچھلی کتابوں پر مہیمن بھی ہے۔ پچھلی کتابیں بھی اہمیت کے اعتبار سے کم نہیں ہیں، لیکن قرآن کریم ان سب میں سب سے افضل ہے، کیونکہ وہ تمام کتابوں کو ختم کرنے والی، تمام کتابوں کی تصدیق کرنے والی، اور تمام کتابوں پر مہیمن ہے۔ وَأَنزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ مُصَدِّقًا لِمَا بَيْنَ يَدَيْهِ مِنَ الْكِتَابِ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، ہم نے آپ پر ایسی کتاب نازل کی حق کے ساتھ، مقصد کے ساتھ، کہ جو پچھلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے اور نگران ہے پچھلی کتابوں پر۔ وَمُهَيْمِنًا عَلَيْهِ، اس قرآن کو نازل کرنے والے فرشتے، اس قرآن کو لانے والے فرشتے، وہ کتنے بلند مرتبہ اور کتنے بڑے مقام کے حامل ہوں گے؟ ان کے مقام و مرتبے کے لیے یہ ایک مرتبہ ہی کافی ہے کہ وہ اللہ کے حکم سے قرآن کو لانے والے ہیں۔ قرآن وہ عظیم کتاب ہے، جو قرآن کے ساتھ جڑ جاتا ہے وہ افضل ہو جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں کے سردار، سید الانبیاء والمرسلین، تمام آدم کے بیٹوں کے سردار، انا سید ولد آدم ولا فخر، آپ کے فضائل مسلمہ ہیں، اس سے زیادہ ہیں کہ شمار کیے جا سکیں۔ آپ کی فضیلت کی بنیادی وجہ بھی یہ ہے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سب سے افضل نبی و رسول ہیں، کہ اللہ نے قرآن کریم آپ پر نازل فرمایا ہے، تو اس قرآن کو نازل کرنے والے فرشتے وہ افضل کیوں نہیں ہوں گے؟ جس رات اللہ نے قرآن کریم کو نازل کیا، وہ رات
1000 مہینوں کے برابر نہیں، 1000 مہینوں سے افضل رات ہے، 1000 مہینوں سے افضل رات یعنی ایک رات آپ سمجھیے کہ وہ 30,000 راتوں سے افضل ہے۔ 1000 مہینے، اگر 1000 مہینوں کی راتیں لیں تو ایک مہینے میں 30 راتیں، تو 1000 مہینوں میں کتنی راتیں ہوئی؟ 30,000 راتیں۔ وہ ایک رات 30,000 راتوں سے افضل۔ کیوں؟ کیونکہ اس میں قرآن نازل ہوا ہے، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر۔ یہ تقریباً 83-84 سال کی عمر بنتی ہے اگر سال بنائے جائیں۔ ایک رات کی عبادت وہ آپ کی پوری زندگی کی عبادت سے افضل ہے اگر اخلاص کے ساتھ کی جائے، اگر اللہ اس کو قبول فرما لے۔ تو یہ فضیلت لیلۃ القدر کو ملی قرآن کی وجہ سے۔ رمضان کا مہینہ تمام مہینوں کا سردار ہے، تمام مہینوں سے افضل ہے، اور اس فضیلت کی وجہ قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، یہ امت، آخری امت، یہ سب سے افضل امت ہے، اور اس امت کی فضیلت کی وجہ یہ ہے کہ اللہ نے اس امت پر قرآن نازل کیا ہے، اور امت اس قرآن کریم کو یاد کرتی ہے، اس قرآن کریم کو پڑھتی ہے۔ اس امت سے افضل کون سی امت ہو سکتی ہے کہ جن کے سینوں میں، جن کے لوگوں کے بچوں کے سینوں میں قرآن کریم موجود ہو؟ اس سے افضل کون سی امت ہو سکتی ہے؟ اس سے افضل کون سے بچے ہو سکتے ہیں؟ اس سے افضل کون لوگ ہو سکتے ہیں؟ تو قرآن کریم کو اپنے سینوں میں محفوظ کریں، قرآن کریم پر کما حق عمل کرنے کی کوشش کریں۔ الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ۔ تو اس قرآن کریم کو نازل کرنے والا فرشتہ، وہ ایسا فرشتہ کیسے ہو سکتا ہے کہ اس سے دشمنی کا اظہار کیا جائے؟ اور جو ایسے فرشتے سے دشمنی کا اظہار کرے، وہ لوگ خود اللہ کے ہاں کریدہ لوگ ہوں گے کہ اللہ نے جس شخصیت کو، جس فرشتے کو قرآن کے نزول کے لیے منتخب فرمایا کہ وہ قرآن لائے، تو وہ اس فرشتے سے دشمنی کا اظہار کر رہے ہیں۔ انہ لقول رسول کریم، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ قرآن رسول کریم کا قول ہے۔ سورہ تکویر میں ذی قوت عند ذی العرش مکین، رسول کریم سے مراد کیا ہے؟ یعنی جبریل امین علیہ السلام۔ ذی قوت، وہ قوت والے ہیں، عند ذی العرش، مکین، عرش والے کے ہیں ان کا بڑا مقام و مرتبہ ہے، مطاع ثم امین، ان کی اطاعت کی جاتی ہے ادھر۔ کدھر ان کی اطاعت کی جاتی ہے؟ یعنی آسمانوں میں، یعنی تمام فرشتوں کے سردار ہیں، مطاع ہیں، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ جبریل امین علیہ السلام کو حکم دیتے ہیں، جبریل امین علیہ السلام آگے فرشتوں کو حکم دیتے ہیں، تو وہاں ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ امین، پھر وہ امانت دار بھی ہیں۔ یہ صفات ہیں جبریل امین علیہ السلام کی۔ کون جبریل امین؟ اللہ فرماتے ہیں والنجم اذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى۔ ستارے کی قسم جب وہ گرے، اللہ نے قسم کھا کر، اللہ فرماتے ہیں ما ضل صاحبكم وما غوى، تمہارا ساتھی نہ بہکا ہے، نہ وہ گمراہ ہوا ہے، وما ينطق عن الهوى، اور وہ اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مراد ہیں۔ ان هو الا وحی یوحى، وہ جو بھی دین کے حوالے سے بات کرتے ہیں وہ وحی ہوتی جو انہیں وحی کی جاتی ہے۔ علمہ شدید القوى، انہیں سکھانے والا کون ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ ناموس، وہ فرشتہ جلیل القدر جو بڑا طاقتور ہے۔ علمہ شدید القوى ذو مرۃ فاستوى، جو بڑی خوبصورتی والا، بڑی طاقت والا،
فاستوى، پھر وہ سیدھا ہو گیا. وهو بالافق الاعلى، اور وہ افق اعلیٰ میں تھا. یہ کس کی صفات ہیں ساری؟ علمہ شدید القوہ، سکھایا اس کو یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شدید القوہ، بہت طاقتور نے یعنی فرشتے نے. یہ کس کی صفات ہے؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی. ذو مرت، ذو مرہ کے دو معنی کیے گئے ہیں، ایک معنی کہ بہت خوبصورت اور ایک دوسرا معنی بہت طاقتور. فاستوى، پھر وہ سیدھے ہو گئے. وهو بالافق الاعلیٰ، اور وہ افق اعلیٰ میں تھے یعنی آسمان کے بلند کنارے پر تھے. ثم دنا فتدلى، پھر وہ قریب ہوئے، پھر وہ مزید قریب آئے. فكان قاب قوسین او ادنى، پس وہ دو کمانوں کے برابر یا اس سے بھی زیادہ قریب ہو گئے. فاوحى الى عبده ما اوحى، تو اس نے وحی کی اللہ کے بندے کی طرف جو بھی اس نے وحی کی. یہ ساری صفات کس کی ہیں؟ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی. یہ وہ ناموس ہے، یہ وہ فرشتے ہیں جو تمام انبیاء کرام علیہ السلام پر اللہ کی وحی لاتے تھے، اور پیارے نبی آخر الزمان پر قرآن کریم جیسی عظیم کتاب کی وحی لائے. ان کی یہ صفات ہیں، ان کو دیکھنا اتنی بڑی فضیلت ہے، اتنا بلند مقام ہے کہ دو دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کی اصل شکل میں. دو دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبریل امین علیہ السلام کو دیکھا ہے ان کی اصل شکل میں. ایک دفعہ یہ جب جبریل امین علیہ السلام افق اعلیٰ میں تھے، پھر وہاں سے قریب آئے اور قریب آ کر وحی کی اللہ کے بندے کی طرف، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف. اور دوسری مرتبہ جب جبریل امین علیہ السلام سدرۃ المنتہا کے پاس تھے. وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى، آپ نے ان کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دوسری مرتبہ بھی دیکھا. بند کر دینا. کہاں دیکھا؟ عند سدرۃ المنتہا، سدرۃ المنتہا کے پاس جب معراج ہوا. عندها جنت المأوى، جس کے پاس جنت ہے، جنت المأوى. اذ یغشی السدرۃ ما یغشی، جب ڈھانپ لیا سدرۃ المنتہا کو، بیدی کو جس نے بھی ڈھانپا. ما زاغ البصر وما طغى، نہ تو ٹیڑھی ہوئی نظر اور نہ بہکی حد سے بڑی. لقد رأى من آیات ربه الکبریٰ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی بڑی بڑی نشانیاں دیکھی. تو یہ فضیلت ہے سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی. کیا مراد ہے ان آیات میں؟ دیکھنے والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ بعض لوگ کہتے ہیں اللہ کو دیکھا، یہ بات صحیح نہیں ہے دو مرتبہ، بلکہ مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے. کیونکہ حدیث مبارکہ میں بڑی صراحت سے آتا ہے، سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے سوال کیا تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ اے اللہ کے رسول، یہ جو افق اعلیٰ پر اور سدرۃ المنتہا پر جو آپ نے دیکھا تھا، تو آپ نے کس کو دیکھا تھا؟ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا تھا، صحیح حدیث مبارکہ صحیح بخاری صحیح مسلم کی، آپ نے فرمایا کہ وہ جبریل تھے، میں نے جبریل کو دیکھا تھا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے. حضرت مسروق وہ راوی ہیں، حضرت مسروق مشہور تابعی ہیں. وہ فرماتے ہیں کہ میں حضرت عائشہ کے پاس ٹیک لگائے بیٹھے ہوئے تھا، تو حضرت عائشہ نے فرمایا اے ابو عائشہ، اے ابو عائشہ. ابو عائشہ یہ کنیت ہے حضرت مسروق کی. ثلاث من تکلم بواحدۃ منہن، تین ایسی چیزیں ہیں کہ جو بھی ان تین میں سے کسی ایک کے بارے میں بھی کلام کرے، دعویٰ کرے، فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھے گا. چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں ہوگا، وہ اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھے گا. اللہ پہ جھوٹ باندھنا یہ سب سے بڑا ظلم ہے. ومن اظلم ممن افترى علی اللہ کذبا، اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو اللہ پہ جھوٹ باندھے. اور سیدہ عائشہ کہہ رہی ہیں تین باتیں ایسی ہیں جو ان تین باتوں میں سے کوئی ایک بات بھی کہے تو اس نے اللہ پر صرف جھوٹ، عام جھوٹ نہیں باندھا، اللہ پر عام جھوٹ باندھنا سب سے بڑا ظلم ہے. حضرت عائشہ فرماتی ہیں اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا. قلت، میں نے عرض کیا ما ہن، وہ تین باتیں کیا ہیں؟ قالت، آپ نے فرمایا من زعم ان محمدا صلی اللہ علیہ وسلم رأى ربہ، جو بندہ یہ گمان کرے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے رب کو دیکھا ہے،
فقد اعظم علی اللہ الفریہ، تو اس نے اللہ پر چھوٹا موٹا جھوٹ نہیں باندھا، اس نے اللہ پر بہت بڑا جھوٹ باندھا ہے۔ قال، حضرت مسروق کہتے ہیں وکنت متکئا، میں ٹیک لگائے بیٹھا ہوا تھا، فجلست، میں سیدھا ہو کر بیٹھ گیا، فقلت، میں نے عرض کیا، یا ام المؤمنین، اے مومنین کی ماں، اے مومنوں کی ماں، انظرینی ولا تعجلینی، آپ مجھے مہلت دیں، ذرا جلدی نہ کریں۔ کیا اللہ نے یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق مبین میں دیکھا ہے، افق میں؟ اور یہ نہیں فرمایا وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں دوسری مرتبہ بھی دیکھا ہے؟ کہاں؟ دوسری مرتبہ تو سدرۃ المنتہا کے پاس ہے نا، یعنی دو دفعہ دیکھا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، ایک دفعہ افق مبین میں آسمان کے کنارے پر، اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس معراج میں۔ تو کیا اس سے اللہ مراد نہیں ہے؟ آپ کہہ رہی ہیں جو کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا، اس نے بہت بڑا جھوٹ باندھا، تو کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مرتبہ اللہ کو دیکھا نہیں؟ حضرت مسروق سوال کر رہے ہیں حضرت عائشہ سے کہ ان آیات میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس کو دیکھا؟ اللہ مراد ہے کہ جبریل مراد ہے؟ یہ جو افق مبین میں دیکھنا ہے، اس کا ذکر سورہ تکویر میں بھی ہے، اور اس کا ذکر سورہ نجم کے شروع میں بھی ہے، جیسے میں نے بھی آپ کے سامنے آیات رکھی۔ اور یہ جو دوسری مرتبہ دیکھنا ہے، اس کا ذکر سورہ نجم میں ہے۔ تو کیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو نہیں دیکھا؟ حضرت عائشہ فرماتی ہیں میں سب سے پہلی اس امت میں ہوں جس نے ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑھ کر کون جانے کہ ان آیات میں مرئی کون ہے، کس کو دیکھا گیا؟ تو نبی سے بڑھ کر کون جانے؟ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے، قرآن کی تفسیر صاحب قرآن سے بڑھ کر کون جانے، جن پر اللہ وحی کرتے تھے، قرآن بھی اور قرآن کا بیان بھی۔ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں اس امت کی سب سے پہلی فرد ہوں کہ جس نے ان آیات کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا تھا۔ اس سے بڑا سوال کیا ہوگا، اور اس سے بڑا جواب کیا ہوگا، اور اس سے بڑی حقیقت کیا ہوگی؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فقال انما هو جبریل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جبریل ہے۔ کہاں؟ وَلَقَدْ رَآهُ بِالْأُفُقِ الْمُبِينِ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو افق مبین میں دیکھا، اللہ مراد نہیں ہے۔ کون کہہ رہے؟ سیدہ عائشہ فرما رہی ہیں جو کہے کہ یا اللہ مراد ہے اس نے سب سے بڑا جھوٹ باندھا۔ تابعی کہتے ہیں کیا اس سے اللہ مراد نہیں ہے؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے خود پوچھا کہ کس کو دیکھا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جبریل تھا، جبریل تھے۔ وَلَقَدْ رَآهُ نَزْلَةً أُخْرَى عِنْدَ سِدْرَةِ الْمُنتَهَى، دوسری مرتبہ بھی دیکھا سدرۃ المنتہا کے پاس معراج پہ۔ کس کو دیکھنے والے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کس کو دیکھا؟ اللہ کو کہ جبریل کو؟ حضرت عائشہ کہتی ہیں جو کہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو دیکھا بہت بڑا جھوٹ باندھا۔ حضرت مسروق کہتے ہیں یہاں اللہ مراد نہیں ہے، سدرۃ المنتہا کے پاس کس کو دیکھا؟ تو حضرت عائشہ کہتی ہیں میں نے خود پوچھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے افق مبین میں آپ نے کس کو دیکھا؟ آپ نے دوسری مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس کس کو دیکھا؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ جبریل ہے۔ لم ارہ علی صورته التي خلق علیها غیر ہاتین المرتین، میں نے ان کو ان دو مرتبہ کے علاوہ ان کی اس صورت میں جس پر انہیں پیدا کیا گیا نہیں دیکھا، نہیں دیکھا۔ کیا مطلب؟ میں نے اپنی پوری زندگی دو مرتبہ ہی انہیں ان کی اس صورت میں دیکھا ہے کہ جس صورت میں انہیں پیدا کیا گیا ہے، اور وہ دو مرتبہ ہے، یہی دو مرتبہ۔ کون سے دو مرتبہ؟ ایک دفعہ افق مبین میں، افق مبین کہہ دیں یا افق اعلیٰ کہہ لیں، اور ایک مرتبہ سدرۃ المنتہا کے پاس۔ میں نے دو دفعہ ہی انہیں دیکھا ہے، دو دفعہ کے علاوہ مزید نہیں دیکھا۔ بھئی نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت جبریل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر تو ہزاروں مرتبہ وہی لے کر اترے ہوں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں نے دو دفعہ دیکھا، یعنی فرشتے کی شکل میں۔ یعنی اس سے پتہ لگا حضرت جبریل امین علیہ السلام اکثر انسان کی شکل میں آتے تھے، یا دکھائی نہیں دیتے تھے، صرف وہی ڈال دیتے تھے، القاء کر دیتے تھے، یا انسان کی صورت میں آتے تھے، سلسلۃ الجرس کی صورت میں آتے تھے۔ اپنے فرشتے کی شکل میں، ملکوتی شکل میں صرف دو مرتبہ آئے، دو دفعہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے، اس سے زیادہ نہیں دیکھا۔ اور یہ بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دو دفعہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کو ان کے اصل شکل میں دیکھا ہے۔ رأیتہ منہبطا من السماء، میں نے انہیں آسمان سے نیچے اترتے دیکھا، جب وہ افق مبین میں تھے میں نے وہاں سے انہیں نیچے اترتے دیکھا۔ سادًا عظم خلقہ ما بین السماء الی الارض، اتنی عظیم جسامت تھی کہ آسمان و زمین کے درمیان کا خلا اس نے بھر دیا تھا۔
پھر حضرت عائشہ قرآن کی آیات مزید پیش کرتی ہیں جن سے ثابت ہوتا ہے کہ اللہ کو نہیں دیکھا. تو میں سیدنا جبریل علیہ السلام کی فضیلت بیان کر رہا ہوں آپ کے سامنے کہ سیدنا جبریل امین علیہ السلام کی کتنی بڑی فضیلت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ انہیں ان کی فرشتے والی شکل میں دیکھا ہے، بس 2 مرتبہ. تو اس فرشتے سے دشمنی کا اظہار کرنا وہ چھوٹی بات ہے، یہ چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. دیکھیے اسلام کے اندر الولا والبرا کا بڑا زبردست تعلق عقیدہ ہے. یعنی جس سے اللہ محبت کریں، جس کو اللہ مقام دیں، جس کو اللہ فضیلت دیں، ہمیں اس سے محبت کرنی ہے، ہمیں اس پر ایمان لانا ہے، ہمیں اسے افضل سمجھنا ہے. اور اگر ہم اسے افضل نہ سمجھیں، اس کو اہمیت نہ دیں، اسے دشمنی کا اظہار کریں، یہ کفر ہے. یہ اس کے ساتھ کفر نہیں ہے، یہ اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر ہے. یہ صرف اللہ رب العالمین کے ساتھ کفر نہیں ہے، یہ دنیا جہاں کی ہر عقیدے کے ساتھ کفر ہے. ایک فرشتے کا انکار، سیدنا جبریل جیسے فرشتے کا انکار، سب فرشتوں کا انکار ہے، سب رسولوں کا انکار ہے، اور سب سے بڑھ کر اللہ کا انکار ہے. کیونکہ اللہ کہتے ہیں میں نے بھیجا. جو جبریل سے دشمنی کا اظہار کرے تو وہ گویا کہ اللہ سے دشمنی کا اظہار کر رہا ہے کہ جبریل عذاب لاتے ہیں ہم پر. بھئی اپنی مرضی سے لاتے ہیں، اللہ کے حکم سے لاتے ہیں. تو اگر جبریل کو عذاب لانے کی وجہ سے دشمنی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے تو کس کی حکم سے لاتے ہیں؟ اللہ کے حکم سے. تو پھر گویا کہ اللہ سے ناراضگی. یہ تو ویسی بات ہے جیسے آج کل کچھ لوگوں کو دین اچھا نہیں لگتا، دین اسلام، قرآن کی باتیں اچھی نہیں لگتی، حدیث کی باتیں اچھی نہیں لگتی، تو وہ قرآن حدیث کو تو برا نہیں کہہ سکتے، مولوی کو برا کہہ دیتے ہیں. یہ تو وہی بات ہو گئی کہ یہود اللہ کو برا نہیں کہہ سکتے تو جبریل کو برا کہنا شروع کر دیا. بعض ایسے بدبخت ہیں، مسلمان کہلاتے ہیں اپنے آپ کو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے اپنے آپ کو کہلاتے ہیں. وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے تو بھیجا تھا جبریل کو کہ وہ علی کے پاس جائیں، وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس چلے گئے. یہ تو جبریل سے غلطی ہو گئی. جب اللہ نے بھیجا تو پھر اللہ نے غلط طرف بھیج دیا، ولیعذ باللہ. تو جبریل امین علیہ السلام سے دشمنی کا اظہار کرنا چھوٹی بات نہیں، بہت بڑی بات ہے. اور اللہ نے یہاں ان کی ایک ہی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ انہوں نے قرآن نازل کیا ہے. یہ اتنی بڑی فضیلت ہے، اس سے بڑی فضیلت کیا ہو سکتی ہے؟ اپنی مرضی سے نازل نہیں کیا، اللہ کے حکم سے نازل کیا. کیا پتہ لگا؟ اس سے پتہ لگا قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے اترا ہے. کیا پتہ لگا؟ قرآن سارے کا سارا جبریل کے واسطے سے اترا ہے. یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقوں سے ہوتی ہے؟ 3 طریقوں سے. کون سے 3 طریقے ہیں؟ کون بتائے گا آپ میں سے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی کتنے طریقوں سے ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہو یا دیگر انبیاء کرام علیہم السلام؟ سر وہی جو ہے اس کی ایک شکل تو جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے وہی کا آنا ہے. دوسرا جو ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے دل پہ القاء کر دے. اور تیسرا جو طریقہ ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ہم کلام ہونا ہے. پردے کے پیچھے سے. ہاں بالکل ٹھیک، شاباش. 3 طریقے، اور 3 طریقے سورہ شورا میں موجود ہیں. وما کان لبشر ان یکلمہ اللہ، کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کریں، الا مگر. پہلے اللہ نے نفی کی ہے، اللہ کسی بشر سے کلام نہیں کریں گے. پھر اللہ تعالیٰ نے اللہ کہہ کر استدراک کیا ہے. پہلے نفی آئے اور بعد میں اللہ کے ساتھ استدراک ہو تو پھر معنی میں حصر پیدا ہو جاتا ہے. کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر. حصر کا مطلب کیا ہے؟ باقی جو چیزیں بیان ہوئی ہیں صرف اتنی ہیں، مزید نہیں ہے. تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے 3 صورتیں بیان فرمائی ہیں: الا وحیا او من وراء حجاب او یرسل رسولا فیوحی باذنہ ما یشاء. تو بشر پر وحی کی صرف اور صرف 3 صورتیں. پہلی صورت ہے وحیا، وحی، سورہ شورہ آیت نمبر 51 ہے. کسی بشر کے لائق نہیں کہ اللہ اس سے کلام کرے مگر. اب اس کے بعد تین صورتیں ذکر ہوئی ہیں. تو 3 صورتیں سے ہی وحی ہو سکتی ہے اور کوئی چوتھی صورت نہیں ہے، کیونکہ حصر ہو گیا نا.
تو 3 صورتیں کیا ہیں؟ ایک صورت وحی کی ہے، دوسری صورت من وراء حجاب ہے، پردے کے پیچھے سے، یعنی آواز آئے اللہ رب العالمین کی، اللہ رب العالمین نظر نہ آئے، اور تیسری صورت ہے فرشتے کے واسطے سے۔ تو فرشتے، تو یہ 3 صورتیں وحی کی ہوئی، ان میں فرشتے کے واسطے کے ساتھ، اور فرشتے سے مراد سیدنا جبریل امین علیہ السلام ہے، تو فرشتے کے واسطے سے یہ 3 صورتوں میں سے کتنی صورتوں میں فرشتہ انوالو ہوتا ہے؟ ایک صورت میں، اور وہ آخری صورت ہے فرشتے کے واسطے سے۔ 2 صورتوں میں فرشتہ انوالو نہیں ہے۔ وہ کون سی 2 صورتیں؟ ایک من وراء حجاب اور دوسری وحین۔ وحین سے کیا مراد ہے؟ وحین سے مراد دل میں ڈالنا یا خواب وغیرہ کی صورت میں نبی پر کوئی بات وحی کرنا۔ نبیوں کے خواب بھی وحی ہوتے ہیں، نبیوں کو جھوٹے خواب نہیں آ سکتے، نبیوں کے خواب سچے ہوتے ہیں، اور وہ نبیوں کے خواب وحی ہوتے ہیں۔ عام انسانوں کو جھوٹے خواب بھی آ جاتے ہیں، نیک لوگوں کو بھی جھوٹے خواب آ جاتے ہیں، شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کھلواڑ کرتا ہے، نبی کے ساتھ شیطان یہ کام نہیں کر سکتا۔ نبی کے خواب وحی ہوتے ہیں، نبی پر القاء اور الہام بھی وحی ہوتا ہے۔ یا پھر آواز آئے اللہ رب العالمین کی، جیسے موسیٰ علیہ السلام کو آئی 2 مرتبہ، جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اللہ تعالیٰ نے کلام فرمایا معراج کے موقع پر۔ اور تیسری صورت ہے فرشتے کے واسطے سے۔ تو بشر پر، کسی بھی نبی پر 3 طریقوں سے وحی آ سکتی ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر ان تینوں طریقوں سے وحی آئی ہے۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِّنْ أَمْرِنَا، اسی طرح ہم نے آپ پر وحی کی اپنے حکم سے۔ اسی طرح سے مراد انہی 3 طریقوں سے ہم نے آپ پر وحی کی۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی تینوں طریقوں سے ہوئی ہے، القاء اور الہام یا خواب کے ذریعے، من وراء حجاب کے ذریعے، اور ارسال رسول کے ذریعے، جبریل کے واسطے سے۔ وہی تینوں صورتوں سے ہوئی ہے۔ قرآن ان تینوں صورتوں میں سے کس طریقے سے نازل ہوا ہے؟ جی، ان تینوں سر صورتوں سے فرشتے کے ذریعے سے، فرشتے کے ذریعے سے۔ قرآن سارے کا سارا فرشتے کے ذریعے سے نازل ہوا ہے۔ قرآن سارے کا سارا فرشتے کے ذریعے نازل ہوا، اور اس کی دلیل کیا ہے؟ وہ آیت کریمہ جو ہم پڑھ رہے ہیں، اس کی دلیل کیا ہے؟ سورہ شعراء میں اور بھی قرآن کریم میں کئی جگہ پر یہ بات ہے۔ سورہ شعراء میں بھی وَإِنَّهُ لَتَنزِيلُ رَبِّ الْعَالَمِينَ نَزَلَ بِهِ الرُّوحُ الْأَمِينُ عَلَى قَلْبِكَ لِتَكُونَ مِنَ الْمُنذِرِينَ بِلِسَانٍ عَرَبِيٍّ مُبِينٍ، کہ بے شک یہ قرآن اللہ رب العالمین کی طرف سے نازل کردہ ہے، آپ کا اپنا بنایا ہوا نعوذ باللہ نہیں ہے، کہیں اور سے نہیں آیا آپ کے پاس، اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے۔ نزل بہ الروح الامین، اللہ کی طرف سے کون لایا ہے؟ روح الامین لے کر آئے ہیں، جبریل امین اور روح الامین، امانت دار فرشتے، اعلیٰ قلبک، آپ کے قلب اطہر پر، لتکون من المنذرین، تاکہ آپ ڈرانے والوں میں سے بن جائیں، بلسان عربی مبین، واضح عربی زبان میں۔ تو قرآن سارے کا سارا تیسری صورت میں نازل ہوا ہے، وحی کی تیسری صورت میں۔ اب وحی کی 2 صورتیں مزید ہیں۔ قرآن سارے کا سارا تیسری صورت میں ہوا، اگرچہ تیسری صورت سے حدیث پہ نازل ہوئی ہے، حدیث لانے والے بھی جبریل امین علیہ السلام ہیں۔ کئی مرتبہ حضرت جبریل امین علیہ السلام سنت کی وحی لے کر اترے ہیں، جیسے حدیث جبریل ہے، حضرت جبریل امین علیہ السلام آئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، اور کئی دفعہ حضرت جبریل امین آتے تھے، اور وہ قرآن کے علاوہ بھی وحی لاتے تھے۔ وہی قرآن کی ہو یا حدیث کی، وہ جبریل کے ساتھ بھی ہوتی ہے، اور جبریل کے علاوہ بھی وحی ہوتی ہے، لیکن قرآن جبریل کے واسطے سے اترتا، جبریل کے واسطے کے بغیر نہیں اترتا۔ وحی کی باقی صورتیں بھی موجود ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر من وراء حجاب بھی وحی ہوئی ہے، اور وحین خواب کی صورت میں اور القاء اور الہام کی صورت میں بھی وحی ہوئی ہے۔ قرآن کے علاوہ وحی کی اور صورتیں بھی ہیں، قرآن کے علاوہ بھی وحی ہے، سنت۔ مزید پتہ لگا اس سے کہ قرآن سارے کا سارا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ قلب اطہر پر اترا ہے سے مراد ہے قرآن لکھا ہوا نہیں اترا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں جیسے قرآن جو ہے نا لکھا ہوا اترا ہے، اللہ نے ایک کتاب ہی پوری جو ہے وہ بنی بنائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے دی، نہیں، قرآن لکھا ہوا نہیں اترا، قرآن تو آپ کے قلب اطہر پر اترا ہے۔ جبریل پڑھتے تھے آپ پر، آپ کے دل پر قرآن نازل کرتے تھے، اور آپ کو ایک دفعہ سناتے تھے،
اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دہرا دیتے تھے. لا تحرك به لسانك لتعجل به ان علينا جمعه وقرآنه فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم ان علينا بيانه. سورہ قیامہ آیت نمبر 16 17 18 19. آپ اپنی زبان کو جلدی جلدی حرکت نہ دیں. جب جبریل امین علیہ السلام وحی لاتے تھے اور وحی کو پڑھتے تھے، ایک دفعہ قرآن کو پڑھتے تھے آپ پر، تو آپ اس کو جلدی جلدی دہرانا شروع کر دیتے. اللہ نے فرمایا نہیں، جلدی جلدی دہرانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ یہ نہ سمجھیے کہ آپ نے قرآن کریم کو یاد کرنا ہے، کہیں غلطی نہ ہو جائے. آپ ایسا نہ سوچیے. شروع شروع میں آپ جلدی جلدی نہ دہرائیں قرآن کو کہ آپ یاد کر لیں، کہیں بھول نہ جائے. قرآن کو جمع کرنا آپ کا کام نہیں ہے، قرآن کی حفاظت آپ کا کام نہیں، ہمارا کام ہے. انا علینا جمعہ و قرآن، اس کو جمع کرنا ہمارا کام ہے، اس کو پڑھنا ہمارا کام ہے. قرآن کی حفاظت بھی ہماری ذمہ داری، قرآن کی ادائیگی وہ بھی ہماری ذمہ داری. فَإِذَا قَرَأْنَاهُ، جب ہم پڑھ لیں اس کو، فَاتَّبِعْ قرآن، تو آپ اس بس آپ پیروی کر رہے ہیں اس پڑھائی کی. یعنی آپ ایک دفعہ اس کو دہرا دیں. کہ جب ہم پڑھیں اس کو، ہم پڑھیں سے مراد کیا ہے؟ یعنی اللہ تعالیٰ پڑھیں قرآن کو. کس پر؟ ڈائریکٹ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نہیں، قرآن جبریل کے واسطے سے آیا. یعنی اللہ تعالیٰ پڑھیں جبریل پر اور جبریل پڑھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر. یہ حذف ہے. جب ہم اس کو پڑھیں، اللہ رب العالمین قرآن کو پڑھتے ہیں. اللہ نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا سورہ شعراء میں ہم نے قرآن کریم کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. اور اسی ترتیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن پڑھنے کا حکم دیا. جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن ترتیل کے ساتھ پڑھنے کا حکم ہے، تو آپ کے واسطے سے گویا کہ پوری امت کو ٹھہر ٹھہر کر ترتیل کے ساتھ، تجوید کے ساتھ قرآن کو پڑھنے کا حکم ہے. وَرَتِّلِ الْقُرْآنَ تَرْتِيلًا، اور اللہ نے بھی ترتیل کے ساتھ قرآن کو پڑھا ہے. وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، ہم نے قرآن کو ترتیل کے ساتھ پڑھا ہے. سورہ شعراء میں موجود ہے. جب ہم پڑھیں اس کو، جب اللہ پڑھتے اس کو جبریل پر اور جبریل پڑھتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر، جب ہم پڑھیں اس کو اور ہمارا فرشتہ پڑھے، آپ اس کو دہرا دیں ایک مرتبہ. ثم ان علینا بیانہ، پھر اس کی تفسیر، اس کے بیان کی ذمہ داری بھی ہماری ہے. وہ بھی ہم اس کی تفسیر، اس کی وضاحت وہ بھی وہی کریں گے، اور آپ نے وہ امت کو بتا دینی ہے. تو اللہ نے قرآن کی حفاظت، قرآن کے پڑھنے اور قرآن کے بیان، قرآن کی تفسیر جو حدیث ہے، سب کی ذمہ داری اللہ نے لی ہے. تو قرآن لکھا ہوا نہیں اترا. تورات لکھی ہوئی اتری تھی، تختیوں میں اتری تھی. قرآن لکھا ہوا نہیں اترا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم جبریل پر اعتماد کیا ہو گیا، جو میں نے جیسے ذکر کیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن کو لکھوانے کے لیے جن صحابہ کرام پر اعتماد کیا، جن کو کاتب وحی بنایا، ان کا کتنا مقام ہوگا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود قرآن نہیں لکھتے تھے. آپ جب آپ پر وحی نازل ہوئی، آپ لکھ پڑھ نہیں سکتے تھے. وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك اذا لارتاب المبطلون. آپ اس سے پہلے کسی کتاب کو پڑھ نہیں سکتے تھے، لکھ نہیں سکتے تھے اپنے دائیں ہاتھ سے. اگر ایسا ہوتا تو انکار کرنے والے شک میں پڑ جاتے. آپ نے کیا کیا؟ آپ پر جیسے قرآن اترتا آپ اس کو لکھوا دیتے. آپ نے کاتبین وحی مقرر کیے ہوئے تھے، اور جو کاتبین وحی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر کیے تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی بااعتماد افراد تھے. آپ ان کو امین سمجھتے تھے. وہ وحی کے حوالے سے، قرآن کے حوالے سے، سنت کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قابل اعتماد لوگ تھے. اور یہ فضیلت ہے بہت بڑی. یعنی صحابہ کی فضیلت میں سے ایک فضیلت تو یہ ہے کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہیں. انہوں نے ایمان کی حالت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک آنکھوں سے دیکھا ہے. انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کا شرف حاصل ہوا ایمان کی حالت میں، جن میں خلفائے اربعہ موجود ہیں، جن میں 40 سے اوپر صحابہ کرام ہیں. سیدنا ابی بن کعب، سیدنا زید بن ثابت، دیگر صحابہ کرام، اور قرآن لکھنے والوں میں سیدنا امیر معاویہ بھی شامل ہیں. صحیح احادیث مبارکہ سے، صحیح مسلم وغیرہ کے احادیث مبارکہ سے ثابت ہے کہ وہ قرآن لکھا کرتے تھے، وہ وحی لکھا کرتے تھے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، شاید صحیح بخاری میں بھی موجود ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں وحی لکھنے کے لیے قابل اعتماد سمجھا ہے. اور یہ بہت بڑی فضیلت ہے.
کچھ لوگ اس فضیلت کا انکار کر دیتے ہیں، جی یہ کون سی فضیلت ہے، وہ منشی تو تھے اور کیا تھے، انجینئر مرزا ٹائپ لوگ، اللہ معاف کرے، ان کو چڑ ہے سیدنا بن معاویہ ان کے فضائل سے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ تو کہہ دیجئے جو جبریل کا دشمن ہے تو وہ جان لے کہ جبریل تو وہ ہیں جنہوں نے اس قرآن کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا، اللہ نے جبریل کو قرآن کے لیے، جبریل پر اعتماد کیا ہے، جبریل امین ہے، تو جبریل نے تو قرآن نازل کیا ہے آپ کے دل پر اللہ کے حکم سے، اپنی نہ قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہے آپ کا ذاتی کلام ہے، نہ قرآن جبریل کا ذاتی کلام ہے، جبریل لائے ہیں قرآن کو اللہ کے حکم سے، اور قرآن کی صفات آگے، قرآن تصدیق کرنے والا ہے پچھلی کتابوں کی، اور قرآن ہدایت ہے، اور قرآن بشارت ہے ایمان والوں کے لیے۔ تو پچھلی آیت میں اللہ نے بتایا کہ جبریل کی دشمنی یہ کفر ہے، یہ کیسے کوئی کر سکتا ہے، جبریل کی تو یہ فضیلت ہے۔ اور اگلی آیت میں اللہ کیا فرماتے ہیں، من کان عدوا للہ، جو دشمن ہے اللہ کا، وملائکتہ اور اس کے فرشتوں کا، ورسولہ اور اس کے رسولوں کا، وجبریل اور جبریل کا، ومیکال اور میکائیل کا، فإن اللہ عدو للکافرین، بس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ یہود نے یہ نہیں کہا کہ اللہ ہمارا دشمن ہے، یہود نے یہ نہیں کہا کہ فرشتے ہمارے دشمن ہیں، یہود نے یہ نہیں کہا کہ سارے رسول ہمارے دشمن ہیں، یہود نے یہ نہیں کہا کہ میکائیل ہمارا دشمن ہے، لیکن اللہ فرماتے ہیں، اللہ اس کا جواب دیتے ہیں یہودیوں کے اس قول کا کہ جبریل ہمارا دشمن ہے، اللہ فرماتے ہیں کہ جو اللہ کا دشمن ہے، جبریل سے دشمنی کا اظہار کرنے والا صرف جبریل کا دشمن ہے یا اللہ کا دشمن ہے، کیونکہ جبریل اللہ کے فرشتے ہیں، اللہ کے حکم سے وحی لاتے ہیں، وہ اللہ کا دشمن ہے۔ جو اللہ کا دشمن ہے وہ ملائکتہ ہی اس کے فرشتوں کا دشمن ہے، وہ رسول ہی اس کے رسولوں کا دشمن ہے، وہ جبریل اور جبریل کا دشمن ہے، وہ میکال اور میکائیل کا۔ فَإِنَّ اللَّهَ عَدُوٌّ لِلْكَافِرِينَ، پس بے شک اللہ تعالیٰ دشمن ہے کافروں کا۔ کیا مطلب؟ یعنی جو اللہ کا دشمن ہے، اللہ کے فرشتوں کا، رسولوں کا، جبریل کا، میکائیل کا، گویا کہ وہ کافر ہے، ان میں سے کسی ایک کا انکار کفر ہے۔ یہ تو اللہ کے ساتھ بھی اللہ کے بھی دشمن ہیں، یہ تو فرشتوں کے بھی دشمن ہیں، یہ تو رسولوں کے بھی دشمن ہیں، یہ تو جبریل کے بھی دشمن ہیں، یہ تو میکائیل کے بھی دشمن ہے، اور جو ان کا دشمن ہو یا ان میں سے کسی چیز کا دشمن ہو وہ کافر ہے، تو کافروں کا اللہ دشمن ہے۔ بڑی عجیب بات ہے۔ یہود نے کہا تھا اصل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے یہود کہنے لگے کہ اگر آپ نے اس سوال کا جواب دے دیا تو ہم آپ کو اللہ کا نبی مان لیں گے، چونکہ اس سوال کا جواب اللہ کا نبی دے سکتا ہے۔ سوال کیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، وہی آنے کے بعد جواب دے دیا، تو یہود کو بڑی حیرانگی ہوئی، کہنے لگے اس سوال کا جواب صرف نبی دے سکتا ہے، کہنے لگے آپ کو کیسے پتہ لگا اس سوال کا جواب؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے جبریل نے بتایا ہے۔ تو یہود کہنے لگے اچھا اچھا جبریل نے بتایا، ہم تو نہیں مانتے، جبریل تمہارا دشمن فرشتہ ہے، ہم تو میکائیل کو مانتے ہیں، میکائیل ہمارا بڑا پیارا فرشتہ ہے، بڑا محبوب فرشتہ ہے، ہم میکائیل کو مانتے ہیں، وہ رحمتیں برسانے والا فرشتہ ہے، بارش کا فرشتہ ہے۔ آپ دیکھیں کہ یہ لوگ مائیکل نام رکھتے ہیں، مائیکل میکائیل سے بہت زیادہ نام رکھتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ جی میکائیل ہمارا پیارا فرشتہ ہے، وہ رحمتوں کا فرشتہ ہے، جبریل تو عذاب کا فرشتہ ہے۔ تو اللہ فرماتے ہیں فرشتے کا بھی دشمن ہے، جو جبریل کا دشمن ہے وہ میکائیل کا بھی دشمن ہے، چاہے منہ سے کہ میں میکائیل سے محبت کرتا ہوں، اسرافیل کا بھی دشمن ہے، ملک الموت کا بھی دشمن ہے، حملۃ العرش کا بھی دشمن ہے، دیگر تمام فرشتوں کا دشمن ہے۔ ایک فرشتے کا انکار سب فرشتوں کا انکار ہے، اور صرف وہ فرشتوں کا دشمن نہیں ہے، وہ سب رسولوں کا دشمن ہے، وہ صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دشمن نہیں ہے، رسولوں میں سے وہ حضرت موسیٰ کا بھی دشمن ہے، حضرت عیسیٰ کا بھی دشمن ہے، حضرت ابراہیم کا بھی دشمن ہے، اور تمام رسولوں کا دشمن ہے۔
ایک فرشتے کا انکار سب فرشتوں کا انکار، اور فرشتوں کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے بشمول اپنے رسولوں کے۔ یہ یہودی اپنے آپ کو حضرت موسیٰ کے ماننے والے کہتے ہیں کہ حضرت موسیٰ کے بھی دشمن ہوئے، کیونکہ حضرت موسیٰ پر وحی لانے والا بھی تو یہی فرشتہ ہے۔ اور صرف یہ فرشتوں کے دشمن نہ ہوئے، صرف یہ رسولوں کے بشمول اپنے رسولوں کے ان کے دشمن نہ ہوئے، یہ تو اللہ کے بھی دشمن ہوئے۔ یہ سب ایمانیات کے دشمن ہوئے، سب ایمانیات کے یہ کافر ہوئے۔ تو یاد رکھیے، ایمانیات میں سے ایک چیز کا انکار سب کا انکار ہوتا ہے۔ ایک رسول کا انکار سب رسولوں کا انکار ہے۔ ایک رسول کا انکار صرف سب رسولوں کا انکار نہیں ہے، سب فرشتوں کا انکار بھی ہے۔ ایک رسول کا انکار اللہ کا بھی انکار ہے۔ ایک فرشتے کا انکار سب فرشتوں کا انکار ہے، سب رسولوں کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے۔ قرآن میں سے کچھ کا انکار، افتؤمنون ببعض الکتاب وتکفرون ببعض، ہم نے پیچھے پڑھا، تم کتاب کے بعد حصے کو مان لیتے ہو، بعد حصے کا انکار کر دیتے ہو۔ کوئی بندہ کہے جی میں قرآن مانتا ہوں حدیث نہیں مانتا، یہ اصل میں حدیث کا بھی دشمن ہے، قرآن کا بھی دشمن ہے، چاہے قرآن کو ماننے کا دعویٰ کرے، اور یہ فرشتوں کا بھی دشمن ہے، یہ اللہ کا بھی دشمن ہے۔ جو قرآن کی ایک آیت کا انکار کرے، ایک سورت کا انکار کرے، ایک آیت کا انکار کرے، وہ پورے دین کا منکر ہے۔ اصل میں ایمانیات میں سے کسی ایک چیز کا انکار، اللہ کی نشانیوں میں سے کسی ایک ثابت شدہ نشانی کا انکار، کوئی دجال کا انکار کرے، صحیح سند سے ثابت ہے، صحیح حدیث مبارکہ سے ثابت ہے، کوئی حضرت عیسیٰ کا انکار کرے، قرب قیامت اترنے کا قرآن سے ثابت ہے، حدیث سے ثابت ہے، تو یہ قرآن کا انکار ہے، حدیث کا انکار ہے، اللہ کا انکار ہے، یہ تمام چیزوں کا انکار ہے۔ کوئی پل صراط کا انکار کرے، کوئی قیامت کے دن وزن کا انکار کرے، تو کسی ایک چیز کا انکار چھوٹی بات نہیں ہے، بہت بڑی بات ہے۔ جس کو وہ ماننے کا دعویٰ کرے وہ اس کا بھی منکر ہوتا ہے۔ منکرین حدیث اپنے آپ کو حدیث کا منکر کہتے ہیں، اور کہتے ہیں ہم تو قرآن کے شیدائی ہیں، وہ قرآن کے اس سے بڑے منکر ہیں، کیونکہ قرآن تو حدیث پر عمل کرنے کی دعوت دیتا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ماننے کی دعوت دیتا ہے، یہ سب سے بڑے قرآن کے منکر ہیں۔ جیسے یہودی اپنے تورات کے منکر تھے، عیسائی اپنے انجیل کے منکر تھے، کیونکہ تورات و انجیل کہتی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لاؤ۔ تو یہ بہت بڑا عقیدہ ہے جو اس سے ثابت ہوتا ہے یہ کفر ہے، کسی ایک کا انکار، اور جو کفر کرے تو اللہ اس کا دشمن ہے۔ فإن الله عدو للكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔